ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد کل بات چل رہی تھی کہ محاسبہ نفس مومن کا، اللہ کا ذکر کرنے والے کا، اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت کرنے والے کا گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، نہیں تو ذکر کا پورا فائدہ یعنی اللہ کی رضا، ذکر اور عبادت کی قبولیت، اس کا پورا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہو سکے گا۔ وہاں یہ سوال تھا، خود بخود پیدا ہوتا تھا کہ گناہوں سے آدمی بچے کیسے؟ اس کا طریقہ کیا ہے کہ گناہوں سے بچ سکے؟ تو یہ محاسبہ نفس در حقیقت گناہوں سے بچنے کی ایک صورت ہے کہ آدمی خود قبل اس کے کہ موت آئے اور کل کو بارگاہ خداوندی میں حساب لیا جائے اور وہاں جواب دینا پڑے، خلق خدا کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، دنیا میں آدمی اپنے نفس سے خود حساب لیتا چلے۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین صورت یہ تھی کہ آدمی ہر نماز سے پہلے 5-10 منٹ بیٹھ کر اپنے نفس سے خود حساب لے کہ پہلی نماز سے لے کر اس وقت تک کتنے گناہ کیے، پھر ان گناہوں کے اندر کتنے گناہ وہ ہیں جو اللہ کے حق کو ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی، کتنے گناہ وہ ہیں جو انسان کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی، اور کتنے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق خدا کی طرف سے ہوئی۔ عمل صالح پر اللہ کی توفیق پر شکریہ ادا کرے اللہ کا، اور وہ گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں توبہ اور استغفار کرے، روئے، آنسو بہائے کہ اے اللہ اب نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی، معاف فرما دے۔ اور وہ گناہ جو حقوق العباد میں کوتاہی کے گناہ ہیں، جیسے کسی کی غیبت کرنا، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا ناحق، کسی کے حق کو ناحق لے لینا،
تو فوراً یہ سمجھ کر کہ خدا جانے کس گھڑی موت آ جائے، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس آدمی سے اپنے معاملات کو صاف کرے، کیونکہ اس کی معافی نہیں ہوگی، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جو فائل تیار کر رہے ہیں اس میں 3 طرح کی چیزیں ہوں گی۔ ایک تو عقائد سے متعلق چیز ہوگی، ایک عمل صالح سے متعلق چیز ہوگی، پھر گناہ ہوں گے۔ گناہ 2 طرح کے، ایک حقوق اللہ سے متعلق، ایک حقوق العباد سے متعلق۔ جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں وہ تو اللہ پر چھوڑ دو، اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، چاہے گا بدلہ لے لے گا۔ لیکن وہ جو حقوق العباد سے متعلق ہیں اللہ اس پر ہاتھ نہیں رکھے گا جب تک کہ خدا آپس میں ایک دوسرے سے بدلہ نہ لے لے۔ جس کا حق لیا ہے دنیا میں کل وہی دے گا، تب مسئلہ ختم ہوگا، ورنہ اللہ اس پر کچھ نہیں دے گا۔ یہ ایسی چیز ہے، اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ جس کا مطالبہ ہے کہ میری زمین لے لی، میرا پیسہ لے لیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے پاس سے اس کو بہت دے کر کے راضی کر دے، چھوڑ دو، یہ خدا کر سکتا ہے۔ لیکن اصول یہ نہیں ہے، اصول تو یہ ہے کہ جس کا لیا ہے وہ لے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ فقیر کون ہے، مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے، ہمارے یہاں پیسہ کوڑی نہیں ہے، وہ فقیر ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت میں در حقیقت فقیر وہ ہے جو کل قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، صدقہ، چلہ، آج کل ہمارے یہاں تعلیم قرآن و حدیث کی، یہ سب لے کر کے پہنچے گا، لیکن اس کے ساتھ اس کو قتل کیا، اس کا مال لیا، اس کو ذلیل کیا، اس کی آبرو پر حملہ کیا، حقوق العباد بھی لے کر کے پہنچے گا۔ اب آخرت کی دنیا کی کرنسی سونا، چاندی، پاؤنڈ، ڈالر، روپیہ نہیں ہے، وہاں کی کرنسی تو انسان کا اپنا عمل ہے۔ ایک خلق خدا پیچھے پیچھے، اے اللہ اس نے میرا یہ حق مارا تھا، یہ حق دلوائیے، یہ مارا تھا، یہ حق دلوائیے۔ کوئی تو نماز کا ثواب لے کر جائے گا، کوئی حج کا ثواب لے کر جائے گا، کوئی روزے کا ثواب لے کر جائے گا، کوئی صدقے کا ثواب لے کر جائے گا،
جتنا دنیا میں کیا تھا سب لٹ گیا. کس کے بدلے میں؟ حقوق العباد کے بدلے میں. اگر پورا ہو گیا چلو چھٹی ملی، اگر پھر بھی لوگ رہ گئے اے اللہ ہمیں تو ملا ہی نہیں، ہمیں تو ملا نہیں، اے اللہ ہم تو خالی رہ گئے، تو اللہ کی عدالت تو بے انصافی اور ظلم کی عدالت نہیں ہے. اس کے پاس سے کچھ ملنے کو نہیں رہ گیا، تو جن کا دنیا میں حق لیا تھا ان کو گناہوں سے ہلکا کیا جائے گا، اور ان کے گناہ لے کر اس بد نصیب کے اوپر اور ڈال کر جہنم کا کنڈا بنایا جائے گا. اس لیے کہ حقوق العباد اصول یہ ہے کہ جس نے دنیا میں ظلم کیا ہے مظلوم کو بدلہ لینے کا موقع دیا جائے گا. اس لیے اللہ کی عبادت کرنے والے کو، اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ کی قربت، اس کی رحمت اور عنایت حاصل کرنے کے لیے جستجو کرنے والے کو، اپنے اللہ کو راضی کرنے والے کو ہر قدم اور ہر گھڑی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، اور جو گناہ ہو چکے ہیں، نامہ اعمال جو سیاہ ہے ان گناہوں کی وجہ سے، انہیں سفید کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہو گیا اس کی معافی نہیں ہو سکتی، نہیں، اللہ ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، اس نے کرم کا دروازہ کھول رکھا ہے. اسی لیے سہیل تستری رحمت اللہ علیہ نے جو 7 چیزیں بتائی تھی ان کے اندر ایک آخری چیز ادائیگی حقوق کی ہے. جو شخص تصوف کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت ادائیگی حقوق کی فکر کرے، جس کو امانت کہا جاتا ہے. فلاح اور کامیابی کے لیے قرآن کی آیتیں جن اہل ایمان کا ذکر کرتی ہیں ان کے اندر قرآن کہتا ہے وہی مومن فلاح اور کامیابی والے کل کو ہوں گے جن میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، حقوق کی ادائیگی کی رعایت رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ مومن جو دنیا میں ادائیگی حقوق میں کوتاہ ہے وہ فلاح اور کامیابی والا موت کے بعد کل نہیں ہوگا. قد افلح المؤمنون کے ضمن میں جن کا ذکر ہے ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں.
پتہ چلا کہ کل میدان محشر میں فلاح کے لیے صرف نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ ہی کافی نہیں ہے۔ اسلام صرف نماز روزے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان پر جو انسان کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے، ورنہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کل ایمان، نماز، روزہ اس کو جنت کی طرف لے کر چلے گا، مگر ادائیگی حقوق کا گناہ درمیان میں دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ نہیں، ہمارا حق ہے، اس کے اوپر جائے گا نہیں، پہلے ہمارے حق کا کو ادا کرے، بھگتان بھرے، تب اس کے بعد لے کر اس کو جنت میں جائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، چاہے وہ حق کسی ہندو کا ہو، مسلمان کا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کو ادا کرو۔ کیا مطلب؟ حقوق کو ادا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حقوق عام ہیں، اللہ فرماتا ہے حقوق کو ادا کرو، یعنی اللہ کے حق کو ادا کرو اور اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کرو۔ یہ بندے کون ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، یہاں اس سے کوئی بحث نہیں کی گئی۔ جس انسان کا حق ہے انسان کے اوپر اور موت آ گئی، اگر اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تھا اور موت آ گئی، ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل اس کو اتنا اللہ کو اس کا عمل پسند آ گیا کہ موت کے بعد جتنے حقوق اللہ کے اس پر تھے اللہ سب کو معاف کر دے۔ یہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت اور محدثین کا فیصلہ ہے کہ گناہ کے لیے جہنم لازم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں گناہ کرتے کرتے مر گیا، آخر میں کوئی ایک عمل اللہ کو مومن کا ایسا پسند آ گیا کہ ساری زندگی کے گناہوں کے بخشش ہو سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کی بخشش اللہ نہیں کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا اتیتک بقرابها مغفرۃ۔ اے آدمی، اگر تو میرے پاس مر کر کے آیا اور اتنے گناہ لے کر آیا، اتنے گناہ کہ میری ساری زمین تیرے گناہوں سے کالی تھی، زمین بھر کر گناہ لے کر آیا، میری ایک شرط ہے، وہ کیا؟ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا۔ جب تو میرے پاس آ رہا تھا اور تیری جان نکل رہی تھی، تیرے دل میں میرا کوئی شریک نہیں تھا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان کی رسی کو تو نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور اسی تھامے تھامے تیری موت آئی۔ اگر تو نے میری اس شرط کو پورا کر دیا تو زمین بھر کر گناہ لے کر آ رہا ہے، میں تیری طرف زمین بھر کر مغفرت اور بخشش لے کر تیری طرف آؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک عمل اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ شرابی کو شراب کا گناہ، بدکار کو بدکاری کا گناہ اور طرح طرح کے گناہوں کو سب کو ختم کر دیا جائے، نامہ اعمال سے محو کر دیا جائے۔ ایک چیز پسند آ گئی تو داتا ہے، کون سی چیز پسند آ جائے اسی کے اوپر فیصلہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی آئے گا سامنے اور نامہ اعمال تا حد نظر پھیلا دیا جائے گا، سارا نامہ اعمال سیاہ ہے۔ اللہ پوچھیں گے کہ کیا میرے فرشتوں نے جنہوں نے یہ نامہ اعمال تیار کیا ہے کیا تیرے اوپر ظلم کیا ہے؟ کہے گا نہیں۔ کسی گناہ کا انکار کرتا کا نہیں، جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، میری گردن جھکی ہوئی ہے، کوئی بات اس میں زیادتی اور ظلم کی نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ نامہ اعمال کے ڈھیر جو سب کے سب سیاہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں تھا علاوہ اس کے کہ ایک پرچے پر لکھا ہوا تھا جو کبھی دل کی گہرائیوں سے اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تھا، ایک اللہ شہادت دی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اللہ فرمائیں گے جاج وزن ہو رہا ہے، اپنی ترازو پر کھڑے ہو کے دیکھ، کہے گا اے اللہ ان سیاہ ڈھیروں کے مقابلے میں اس ایک پرچے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائیں گے جا، تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ ایک پرچہ جس میں اللہ کا نام تھا یہ بھاری ہو جائے گا، اور اتنا بھاری کہ وہ نامہ اعمال زندگی بھر کے جو سیاہ تھے ہلکے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ اگر ہے تو آدمی مایوس ہو جائے، نہیں، نہ یہ ضروری ہے کہ گناہوں کا بدلہ ضرور ملے گا، نہیں، ایمان اگر ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس ایمان کی قبولیت پر سارے گناہ جو حقوق اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا تو سزا بھگتے گا یہ گناہ گار، لیکن کبھی نہ کبھی اپنے ایمان کی وجہ سے سزا بھگت کر جنت میں جائے گا۔
یا اللہ کے نبی کی شفاعت یا اللہ کے اولیاء کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں جائے گا. اور جو اتنا بڑا گناہ گار اور اتنا کمزور ایمان والا ہوگا کہ اللہ کے نبی کی شفاعت بھی اس کا ہاتھ نہیں تھام سکے گی، تو اللہ ارحم الراحمین اپنا ہاتھ ڈال کر اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. اس لیے حقوق اللہ کی بخشش ہوگی، حقوق العباد کی بخشش. یہ صوفی کے لیے ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ہمارے سارے گناہ معاف ہیں. یہ نادانی ہے اور بے وقوفی کی بات ہے. ہر وقت گناہوں سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، عبادت بہت بڑی چیز ہے، لیکن گناہوں کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. گناہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اور جو پکڑ ہے اللہ کی، اللہ اکبر، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی بہت شدید پکڑ ہے. آدمی کو ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش کراتے رہنا چاہیے، اپنے آپ سے خود حساب لیتے رہنا چاہیے، وقت وقت پر بیٹھ کر کے سوچتے رہنا چاہیے. اگر گناہ سے بچ رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، عمل صالح کر رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر گناہ ہے تو ہاتھ اٹھا کر رو رو کر معاف کرانا چاہیے. اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہے تو پہلی فرصت کے اندر معافی تلافی کرا لینی چاہیے، تاکہ موت آئے تو خاتمہ بالخیر ہو. موت آئے تو کل کو قبر کے اندر عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے. نامہ اعمال بجائے بائیں ہاتھ کے داہنے ہاتھ میں پہنچے، اور مغفرت کے لیے صاف راستہ میسر ہو سکے. اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور محاسبہ نفس کی سعادت میسر فرمائے، اور اس طریقے پر کل قیامت کے دن حساب کو آسان فرما دے. ہماری دنیا کو بھی آباد فرما دے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما دے. صلی اللہ تعالی اللہ